اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے نہیں نماز صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں یا تو چاشت کہتے ہیں یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے, اس کے نام تین ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ, ظہر نہیں ضحیٰ. یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے, طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت, اور اشراق کا وقت یاد رکھیے فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع, یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لے ہمارے علاقوں کے. تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی, کم از کم 4 پڑھنا چاہیے, زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ, بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں, اس میں زیادہ انشاءاللہ. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں, لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یہ زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے, تپش شروع ہو جائے, تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک, بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں, یہ فجر کے بعد ہی ہے, یاد رکھیں, ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے, بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت, اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین, اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے اوابین کہتے ہیں یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے, جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو وہ لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے, اس کو کہتے ہیں اواب, پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے, اوپر آ جانا ضروری ہے, تبھی تو وہ تپش ہوں گی, جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا, جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال, پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق, بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت, اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابی. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے. ٹھیک, آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں, یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں, اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت, اوابین اور جو اشراق, یا پھر الگ الگ. تو دیکھیے اشراق, چاشت اور اوابین, یہ 3 نماز ایک ہی نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ. جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل. اب اس کے کئی نام ہیں. اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح, عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل, اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد. نماز ایک ہی ہے, رات کی نماز قیام اللیل. تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز ہے جو بعد سورج نکلنے کے بعد, فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے. اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے سورج نکلتے اس کو بولتے ہیں اشراق. اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت, اور جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا ہے جب کہتے ہیں اوابین. بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو, اواب کہتے پلٹنے والے کو. تو اوابین کی نماز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے. تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ان کے کھور گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اواب. اب مغرب کے بعد کہاں بھاگے گا اونٹ کا بچہ واپس, وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہو گیا. اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے, جب کھور گرم ہوتے ہیں, گرمی کی تپش بڑھتی ہے, تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا ہے وہاں, اس کو کہتے ہیں اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں, اوابین. اسی سے لفظ اواب آتا ہے, مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا, رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے, تو اوابین کی نماز, چاشت کی نماز اشراق,
تین نمازیں نام الگ الگ ہے، ایک ہی نمازیں عربی میں دیکھیں، اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے، صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے، اس کے بعد بیچ میں کبھی اور کب ختم ہوتا ہے۔ اس نے ایک اچھا سوال کیا ہے، اس معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان، اور خاص طور سے چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا، اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر 5:30 بجے اذان ہوتی، 5:15 پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، مغرب 6 سوا 6 کو ہو جاتی ہے، تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا۔ اول وقت معلوم ہو گیا، چونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھ رہی، بیمار جو گھر میں، اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، اذان ہونا ضروری نہیں۔ تو آئیے انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے، بیمار، مسافر، اسی طرح عورت جو گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے، اذان نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے، وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے، سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو کے اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں، تب کام آئیں گا آپ کو، ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں، کچھ نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، جہاں آپ لوکیشن میں آپ بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھیے، نان مسلم ہوں گے تو آپ بول سکتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو، ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا، آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے، تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں کہ بس جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں، 5:30 بجے ہو رہا، آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا سکتے ہیں۔ مریض ہے، مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں، عورت ہے، تو شروع کب ہوتا ہے، سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت چالو ہو، تو کب تک ہوتا ہے، سورج نکلنے تک۔ تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک، سن رائز سے پہلے تک۔ اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جب ڈوبنا چالو ہوگا تو نماز نہیں ہوتی، جب تک کہ پورا نکلنا جائے یا پورا ڈوب نہ جائے۔ ہو گیا۔ ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے، اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج جب سینٹر میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں زوال، سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سمجھ رہے بات کو، تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت، سینٹر سے ہٹ گیا، زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، اب ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ چالو ہو گیا اول وقت، کس کا، ظہر کا۔ اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، لیکن اول وقت شروع ہو گیا، جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30 12:35 تک جاتا ہے، ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے، میں اورنگ آباد کے اعتبار سے جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ٹائم ٹیبل لے لیں، اس میں آپ کو سب مل جائیں گے۔ ہو گیا ایک۔ عصر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے، عصر کا وقت چالو کب ہوتا ہے، مطلب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب۔ عصر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل لینس سے زیادہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے، پین کی ہائٹ ہے 6 انچ، 4 انچ، 5 انچ، اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے، اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو عصر کا وقت نہیں ہوا ابھی، 5 سے زیادہ ایک لائن ماری، پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا ہے آگے آ گیا سایہ، مطلب عصر کا وقت چالو ہو گیا۔ بہت آسان ہے، اس میں تکلیف۔ عصر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے، یہ وہ عصر کا اول وقت، مطلب ظہر کا آخری وقت مل گیا۔ عصر کا وقت کب تک ہوتا ہے، سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوبنا جائے، یاد رکھیں، نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی، اور زوال بیچ میں جب۔ اب یہ ٹائم چلے گا آپ کا سورج ڈوبنے۔ مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے، سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، یہ مغرب کا اول وقت۔ اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے، تو مغرب کا وقت یاد رکھیں شفق جب تک ہوتی ہے، ہورائزن جو ہوتا ہے نا، جب زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لال شفق بولتے ہیں اردو میں، جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے، جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 45 منٹ تک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم، ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم۔ تو یہ ہوا ٹائم۔ عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے، تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ، تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، عام اعتبار سے 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے، اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے، جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8 بج کر، مغرب ہو رہی ہے 7:11، تو 8:30 عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8-10 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب دیکھی جا رہا ہے یہ دنوں، اور سردی کے اندر 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہو جائیں، کم ہوتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم ہمارے علاقے میں، مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کیا بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا، آپ سیٹ کیجیے، مل گیا۔ تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں اذان کے لیے رکتی ہے۔ بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15 بجے، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً
3:54 یا 3:50. آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ ٹائم اثر پڑھ لیتی ہیں وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں. 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ 5:15 تک رکیں گے، چونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا. جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے، اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے. اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظام، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھی. لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد بہت در میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا سنت کے بغیر نماز ہوتی؟ تو میں سمجھ نہیں پایا. اس نے کہا سنت کے بغیر، سنت کے مطابق ہی ہر عمل ہو، سنت کے مطابق نہیں. تو نے کہا ویسا نہیں، سنت کے بغیر کا مراد سنت نمازوں کے بغیر کیا نماز ہو. تو یاد رکھیے فرض نماز یہ ہم پر فرض ہے اور یہ فرض عبادت ہے، اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اس کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ جو موقعہ، اس کے علاوہ سنت اور نفل. دیکھیے ہر عبادت کی صرف 2 کیٹیگری ہوتی ہے، یاد رکھیں، فرض اور اس کے بعد نفل، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. تو نماز میں بھی فرض اور نفل، ٹھیک ہے. حج بھی ہوں گا، فرض حج ہوں گا یا نفل حج کریں گا. زکات دیں گا فرض یا نفل، نفل زکات مطلب صدقات اور خیرات. فرض اور نفل 2 ہی ٹائپ ہوتے. نماز میں وہ فرض ہے، وہ فرض ہے، اور جو نفل ہے اس کی 3 ٹائپ ہے. نفل کو 3 کیٹیگری میں، موقعہ، سنت موقعہ، اس کو سنت اور نفل، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے نماز میں کرتے، لیکن یہ نفل کا پارٹ ہی، نفل کا حصہ. تو جو موقعہ نماز ہے یا سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، رکھیے یہ فرض نہیں ہم پر. تو لہٰذا اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور وہ موقعہ یا سنت نہ پڑھ پایا یا نفل نہ پڑھ پایا، اور فرض نماز کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں. نوجوان کا سوال تھا، یہاں بھی سوال آیا، سنت نہیں پڑھے تو فرض ادا ہوتی نہیں. یہ بات سنی، جو شخص موقعہ نہیں پڑھتا اور سنت نہیں پڑھتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اور موقعہ اور سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں نے خود ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا، اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کی سنت موقعہ، سمجھ لیجیے آپ ظہر میں مسجد اور سنت موقعہ آپ کی نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو فرض نماز کا آخری قاعدہ بھی مل جائے تو سنت موقعہ پہلے پڑھ. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض چلتی ادھر کوئی مسئلہ نہیں، سنت موقعہ پڑھنا. آپ کو لگ رہا کہ فرض کھڑی ہو گئی اور میں اتنی دیر میں امام سے پہلے سلام پھیر کے آخری قاعدے میں جا کے مل سکتا ہوں امام، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سنت موقعہ پڑھو، فرض کو بعد میں ملو جا کر. بھائی یہ آپ نے شرارت دکھ رہی مجھے، آپ یہ کیا تماشا لگا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے دوسری نماز نہیں ہوتی کوئی. تو یہ کہاں سے لائے کہ موقع؟ ہمارے پاس موقعہ کو اتنا امپورٹنس دیا گیا نمازوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا، آخری رکعت بھی ملی، تو پہلے یہ موقعہ کر لو. فجر میں وہی حال ہے، موقعہ پڑھتے ہیں، پہلے لیٹ آتے ہیں، موقعہ کھڑے ہوتے ہیں، 50 آئے تھے اس کو پڑھائیں گے آرام سے. اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی تھی، تو آرام سے آتے ان کا پہلی اقامت ایک دم آرام سے 1 رکعت میں سو کے آرام سے رکھے، پھر دوسری جاتی ہے کبھی کبھی فائدے میں، چونکہ بولے وہی جو میں بتایا نا کہ موقعہ اتنی، یہ سب بے بنیاد بات. فرض فرض ہے، موقعہ ہے، سنت فرض کا بالکل اپنا مقام ہے. اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز ادا ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ مرکی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. آگے پیچھے کی موقعہ نہیں پڑھنے سے، سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں. اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے اس کے فرض روزے. پھر آپ کون کون سے سنت روزے؟ جمعرات پیر کا رکھو پورے سال، پھر ایام 20 13 14 اور 15 کے رکھو ہر بار، پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سے رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے رکھو. پھر آپ بولنے نہیں. پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکات نہ دے تو فرض زکات بھی خوب، صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے تو کیوں کر رہے ہیں نمازی ویسی. ہاں بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، کہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے، جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے. میں یہ کہوں گا موقعہ اچھی بات ہے، نفل پڑھی بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض فرض ہے، فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں تک میں نے قول سنا نماز کھڑی لوگوں نے باندھا، سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہو، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے. لوگ بولتے کیا نماز بول، نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آگے پڑھے رہے. نماز پڑھ، موقعہ پڑھ، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسی نماز بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ. اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم محلوں کی مسجد دیکھتے ہو، جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تاکہ سب رک جانا. اور کیا سوچ یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ. اس سے بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھاگنا ہے، اب آپ کھڑے ہو گئے مست تو بولے میں اب روک کے لوگوں کو نفل اور یہ سب نہیں ہے تو فرض ہو گئی کافی. موقعہ اور اجر اور سنن اور اجر دیں گے، اجر دیں گے، کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے. جو شخص نوافل میں اضافہ کر خوب پڑھتا تو اللہ سے اتنے قریب ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کا. اس کا تو یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، یہ وہ ہر اچھا کام کرے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس کا، مطلب وہ ہر نفل کا یہ
تو نفل میں سبھی آ رہی موقع، تو بہرحال نفل یا موقع نماز سنت پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا۔ فرض ہوگی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ گناہ بچ گئے، آپ کو نیکی مل گئی، اتنی بات یاد رکھیں۔ لہٰذا پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ ہوں گا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ۔ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا مشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، وہ نماز کو چھوڑنے والا مشرک۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کر۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، لفظ کے ساتھ جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی، جب وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑ۔ چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہاں تو لکھا نماز کا چھوڑنا۔ اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا یا تو کتاب غلط ہے یا تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمانوں سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے۔ نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے، آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر، کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا ہے، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا کافر بولتے یہ کافر بولتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہے۔ ایک طرف ایمان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے، اس میں کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے،
اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت. تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہے. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز. منافق پر آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت میں ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں بھائی کافر نہیں ہوا اور ٹھونگ مارتا ہے 4 مطلب 4 سجدے مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم. تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں کہ وہ نماز چھوڑے اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے ہم پر. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑے دھڑلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے ہاؤس نہیں پور رہے پانی نہیں پور رہا چٹائی نہیں پور رہے راستے نہیں پور رہے بلڈنگس نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے عجیب چاند ہوتا ہے وہ بھی آئیں گا وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئے اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں اگلے سال 27 رجب شب معراج. پھر تھوڑا سا یاد آتا اور ارے اپنے مسلمان ہیں 15 شعبان اس کو بھی ایک رات منا دو شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو چلو 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 اور چلے نماز. جیسے نماز میں یہ کہاں تک ثابت ہے کہ جیسے پہلی رکعت میں اگر آپ نے سورہ عصر پڑھی اس کے بعد آپ اس کی پہلی کی صورت نہیں پڑھ سکتے یہ ایسی ترتیب کے سنت سے ثابت ہے کہ ہم پہلے پڑھ بھی سکتے یا پھر ضروری ہے اس کے بعد کی پڑھنا قرآن آیتیں. بھائی نے ایک سوال کیا نماز تلاوت کے اعتبار تو میں نے کہا کہ قرآن کی جب لکھا جائیں گی چھاپی جائے. بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب کی جا سکتی ہے اس کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل سورہ پہلے سورۃ العصر وہ پہلے 103 نمبر کا سورہ ہے اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا سورہ. کیا وہ ترتیب فالو ہوگی اگر ہم کو سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے تبھی پڑھیں گے یا آگے پیچھے بھی ہو سکتے. دیکھیے اس میں مستحب ہے. مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں کو بعد میں اگر آپ کو یہ 2 پڑھنا ہے سورہ نصر بعد میں یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں چونکہ سب سے آخر میں. یہ مستحب ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا. یہ بات ثابت سمجھا. تو ترتیب فالو کرنا اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیشہ. یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں میں بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے. یاد رکھیں. اب میں بات اور وضاحت کر دوں بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں اور میں خود اس کا گواہ ہوں کرتی ہوں. ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا لیکن 2 رکعت پڑھ لی. ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے اور انہوں نے کہا رک جاؤ ترتیب آگے پیچھے ہوگی. بولے پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی. بولے واجب نہیں واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سے ہوں گے یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے. بولے پھر سے پھر 2 رکعت پڑھے. اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی. پھر بولے رک جاؤ پھر پڑھنا ہے پھر پڑھے تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ کے ٹھیک. صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ مسئلہ نہیں ہے. مستحب ہے کہ آپ ترتیب میں پڑھیں ضروری نہیں ہے. یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی آیت الکرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں کیونکہ بڑی ہے. بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھی کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں. لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے. اچھا ترتیب سے مراد میں آپ سمجھے نا آیت الکرسی پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو یا 5ویں پڑھو پھر 4تھی پڑھو پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھیں آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے تو ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہوتی ہے رکعت میں. اس کے بعد آپ سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے تھے بقرہ میں اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر جگہ الٹا پڑھنا یہ بتانا چاہتا ہوں. ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے لیکن
چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے۔ حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی، سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کہ میں جو ہے کھیل کود میں، کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہے، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا،
اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے, ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں. ہم مسجد جانے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت, اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے, چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کے چلتے رہے. تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے, 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے, دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہے, اس کا معنی اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے, اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے, تیسری آیت شروع ہوتی ہے. مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح, نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے, فویل للمصلین, لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو, ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے, جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین, لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی, فجر عشاء چھوڑ دی, یہ اس میں شامل ہوگا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع, مصیبت چلے گی نمازیں ختم, ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع, ایگزام ختم, نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع, بیماری ختم, نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا, مسابقہ جیت گئے, نماز ختم, ہے نا. تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے, منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں, جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں, حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے. تو کہا فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی, تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر, جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں. ہم ایک گیس کر سکتے ہیں, اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. جو پڑھ رہا اور کبھی چھوڑ رہا اس پہ لعنت ہے, جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا, کہا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرے. تیسرا جو ہے زکات ادا کرے. چوتھا جو حج کرے. اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. 5 باتیں فرائض نے بتائی ہے. تو گویا اسلام کی بنیادیں, بنی الاسلام علی 5, بنیادیں, ستون, عماد, جس جو کالم, جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد, بنیاد. تو اسلام کی بنیادیں, اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے. اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید, شہادت. اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح, نماز ہے. تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین, جس عماد, جن پلروں پر جس پہ بنیاد رکھی ہے, اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں. اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا, واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے, اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے, مسلمان بنا ہے, حق کی طرف آیا ہے, حق کی گواہی دیتی, دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے. اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے, اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا, اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری, اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا, اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کر, اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا. کئی واقعات, خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا. تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو ابھی اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے, اس کے بعد تو نمازی بن جانا. اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے, وہ کیا ہے؟ صلاح, نماز قائم کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں,
اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے. ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ دو دوست، دو مسلمان، دو بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ. سبحان اللہ، تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں دو بھائی ہے، دو دوست ہے، دو بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے. ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا. صبح نکلے گا ایمان والا، یا شام میں نکلے گا ایمان سے صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے. اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت. اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں. حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے. اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی وقت تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے. اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے. یاد رکھیے آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیے. اور آج ہمارا حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام ہے شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے. اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے. بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا. کیوں نہیں؟ وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا.
تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے. تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا. ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی. پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان. تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں تو ایگزامنر سائیکولوجیکل ارے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا. تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے. تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے. فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد دیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھئے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اس کو سید کے جوت کے رکھتے کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں. طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ، اس کو دیکھ لوں. نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے. تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤ کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو،
ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے. تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے یقیناً میرے